وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ اللهم ربي زدني علما، اللهم إنا نسألك علما نافعا، اللهم جنبنا الفواحش والمعاصي والخطايا والزلل ما ظهر منها وما بطن۔ محترم بزرگوں اور عزیز دوستوں، ایک دفعہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اپنے خلافت کے زمانے میں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ خلیفہ بنے تھے، تو اپنے خلافت کے زمانے میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک دن حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ آؤ ہم دونوں مل کر حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس چلتے ہیں، چونکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی معمول مبارک تھا کہ آپ بھی حضرت ام ایمن کے پاس تشریف لے جایا کرتے تھے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے حضرت عمر سے کہا کہ چلو ہم دونوں مل کر حضرت ام ایمن کے پاس چلتے ہیں۔ دونوں مل کے گئے، حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہ سے ملاقات کیا۔ جب گئے تو حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہ رونے لگی۔ حضرت ابوبکر صدیق نے یہ سمجھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کو ابھی تھوڑا وقت ہوا ہے، شاید اللہ کے رسول کی یاد میں یہ رو رہی ہوں۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کو تسلی دی، تسلی کے کلمات کہے کہ صبر کریں، اور اللہ کے رسول جہاں گئے ہیں ہم سے بہتر جگہ گئے ہیں، ہمارے ساتھ ہوتے ہمارے لیے بہتر ہوتا، لیکن وہ اپنے اللہ کے پاس گئے ہیں، ہمارے یہاں سے بہتر ہے ان کے لیے۔ تسلی کی کلمات کہے تو حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ میں بھی جانتی ہوں تسلی کی ضرورت نہیں ہے، مجھے معلوم ہے کہ اللہ کے رسول جہاں گئے ہیں یقینی طور پر ہماری اس دنیا سے بہتر جگہ، بہتر مقام ہے ان کے لیے، میں اس لیے نہیں رو رہی ہوں۔ پھر پوچھا کس لیے رو رہی ہیں؟ فرمایا میں اس لیے رو رہی ہوں کہ اللہ کے رسول تھے، آپ کا وجود ایک رحمت تھا، اور دوسری بات جس پر مجھے رونا آ رہا ہے، آپ جب تک باحیات تھے اللہ کی وحی مسلسل نازل ہو رہی تھی۔ آپ جب تک باحیات تھے کبھی قرآن کی کوئی آیت اتر رہی ہے، کبھی کوئی سورت اتر رہی ہے، کبھی کچھ نازل ہو رہا ہے، کبھی کچھ نازل ہو رہا ہے، جبریل امی آتے اور اللہ کی طرف سے وحی اور قرآن لے کر آیا کرتے تھے۔ میں اس لیے رو رہی ہوں کہ اللہ کی طرف سے وحی کے نزول کا سلسلہ منقطع ہو گیا۔ جب یہ سنا
تو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر ابن خطاب بھی رونے لگے۔ بلا شبہ وحی کا منقطع ہونا بہت بڑی بات ہے۔ وحی کا سلسلہ تھا، اللہ کے رسول نہیں ہیں، اب وحی کا سلسلہ بھی نہیں ہے۔ وحی کیا چیز ہے؟ ظاہر سی بات ہے، یہ قرآن پورا کا پورا وحی ہے۔ دو طرح کی وحی ہے، ایک وحی تو وہ ہے جس کی تلاوت کی جاتی ہے یعنی قرآن کریم، اور ایک وحی وہ ہے جس کی تلاوت نہیں کی جاتی ہے یعنی احادیث۔ یہ حدیثیں جتنی ہیں اللہ کے رسول نے جو ارشاد فرمایا اپنی طرف سے آپ نے نہیں فرمایا ہے بلکہ وحی کے ذریعے جو باتیں آئیں، تو قرآن ایسا وحی ہے جس کی تلاوت کی جاتی ہے۔ اسی لیے حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ میں نے عرض کیا تھا، خواب میں 99 بار اللہ کو دیکھا تو سوچا کہ 100ویں دفعہ اگر اللہ کی زیارت ہوئی تو میں ایک سوال ضرور کروں گا۔ اللہ کا کرنا 100ویں دفعہ بھی اللہ کی زیارت ہو گئی تو حضرت امام احمد بن حنبل نے اللہ سے سوال کیا تھا نا، اے اللہ آپ سے قربت کا سب سے بہترین ذریعہ کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا تھا تلاوت القرآن، قرآن کی تلاوت۔ تو حضرت امام احمد بن حنبل ظاہر فقیہ تھے، فوراً سوال کیا بفہم او بلا فہم، اے اللہ قرآن کی تلاوت جو آپ سے قریب کرتا ہے یہ قرآن سمجھ کے پڑھا جائے تو قریب کرتا ہے یا بغیر سمجھے بھی کوئی پڑھتا ہے تو بھی آپ کے قربت کا ذریعہ ہے؟ اللہ نے جواب دیا بفہم او بلا فہم، کوئی سمجھ کے پڑھے تو بھی بلا شبہ سمجھ کے پڑھنے والا اس کے درجات بڑے ہیں اور زیادہ ثواب ہے، بہتر ہے، لیکن بغیر سمجھے بھی کوئی قرآن کی تلاوت کرتا ہے وہ بھی ہم سے قربت کا ذریعہ ہے۔ ظاہر ہے جب قرآن کریم سب سے بہترین ذریعہ ہے اللہ کے قربت کا تو ہم سب کو قرآن پڑھنا چاہیے نا؟ پڑھنا چاہیے نہیں پڑھنا چاہیے؟ کتنے لوگ ہیں جو روزانہ قرآن پڑھتے ہیں؟ میں اگر کہوں ہاتھ اٹھانے کی بات تو یا تو سچ مچ اٹھائیں گے تو شاید تھوڑے لوگ ہوں گے، جھوٹ موٹ اٹھانے والے تو آپ لوگ تو جھوٹ بولنے والے ہیں نہیں۔ اگر میں یہ سوال کروں کہ ہم میں کتنے لوگ ہیں کہ روزانہ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، صبح کو ہو، شام کو ہو، دوپہر کو ہو، تھوڑا صحیح، ایک رکوع صحیح، آدھا رکوع صحیح، کہ ہم میں کون لوگ ہیں جو روزانہ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں؟ جبکہ روزانہ ہم صبح اٹھتے ہیں، روزانہ دکان جاتے ہیں، روزانہ ناشتہ کرتے ہیں، روزانہ کھانا کھاتے ہیں، دنیا کے کاروبار کو کرتے ہیں، ملازمت کرتے ہیں، جو ذمہ داری ہے روزانہ صبح سے شام تک کرتے ہیں، نہیں کرتے ہیں؟ لیکن ہم میں کتنے لوگ ہیں جو روزانہ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں؟ شاید کم لوگ ہوں گے۔ اس لیے میں عرض کرنا چاہتا ہوں دوستوں اور بزرگوں، طے کیجئے کہ ہم انشاءاللہ روزانہ قرآن کی تلاوت ضرور کریں گے انشاءاللہ۔ عزم کیجئے، فجر کی نماز پڑھ لیا، ایک رکوع پڑھ لو نا، کون سا مشکل کام ہے؟ دکان میں بیٹھے ہیں، فرصت ہے، آپ پڑھ لیں۔ ظہر کی نماز پڑھ لیا، مغرب پڑھ لیا، عشاء پڑھ لیا، عشاء کے بعد سونے سے پہلے قرآن کریم پڑھ لیا۔ اور قرآن کریم کی چند صورتیں جو اتنی اہم ترین صورتیں ہیں کہ ہر مومن کے دل میں ہونا چاہیے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا، میری خواہش ہے کہ سورہ ملک میرے ہر امتی کے سینے میں ہونا چاہیے۔ یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش ہے، کیا ہم کو خواہش نہیں پورا کرنا چاہیے؟ چھوٹی سی صورت ہے، یاد کر لینا چاہیے، سورہ یاسین یاد کر لینا چاہیے، ان صورتوں کو یاد کرنا چاہیے، اس لیے کہ زبانی یاد کر لینے کے بعد پڑھنا آسان ہو جاتا ہے، چلتے پھرتے اٹھے بیٹھتے آدمی پڑھتا رہتا ہے۔ تو انشاءاللہ قرآن کی تلاوت کا معمول بنائیں گے نا؟ صبح اٹھیں، طے کریں کہ جب تک گھر کا ہر فرد قرآن کی تلاوت نہ کر لے دوسرے کام میں نہیں لگیں، ہم ناشتہ نہیں کریں گے، ہم دوسرا کام نہیں کریں گے، ہم قرآن کی تلاوت۔ تو یہ وہی جو ہے وہی مطلوب قرآن کریم اللہ سے قربت کا بہترین ذریعہ ہے، اور قرآن کو سمجھنا بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ قرآن آپ سمجھیں، تفسیر رکھیں، درس تفسیر کی مجلسوں میں شرکت کریں،
جس طرح بھی ہو قرآن سمجھنا بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ اللہ کا کلام ہے، اللہ کا کیا مطالبہ ہے، ہم کو سمجھنا چاہیے نا۔ اور قرآن کریم ایسی کتاب ہے کہ اس کے ہر لفظ میں، ہر چیز میں بڑی بامانہ باتیں ہیں۔ مثال کے طور پر قرآن کریم ہے، کہا جاتا ہے کہ جتنی آسمانی کتابیں ہیں، تورات ہو، انجیل ہو، زبور ہو، قرآن کریم تو ہے ہی، 4 آسمانی کتابیں ہیں، اور 127 20 پر 7 صحیفے نازل کی گئے، چھوٹی چھوٹی کتابیں، مختلف انبیاء پر صحیفے نازل کیے گئے، 4 بڑی کتابیں۔ تو جتنے صحیفے ہیں اور جتنی آسمانی کتابیں ہیں، ان تمام کا خلاصہ اللہ نے قرآن میں رکھ دیا ہے۔ اور قرآن کا، علماء کہتے ہیں پورے قرآن کا خلاصہ اللہ نے سورہ فاتحہ میں رکھ دیا ہے، اور سورہ فاتحہ کا خلاصہ اللہ نے الحمدللہ میں رکھ دیا ہے۔ یہی تو وجہ ہے نا کہ ہر نماز میں سورہ فاتحہ پڑھنا ہے، بلکہ نماز کے ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھنا ہے۔ کوئی وجہ تو ہوگی نا، اس وجہ کو سمجھو نا، جانو نا، ایک لذت آئے گی، ایک مزہ آئے گا پڑھنے میں، سمجھنے میں۔ تو بہرحال ایمان کی دولت، یہ قرآن اللہ نے ایمان کی جو دولت دی، قرآن کی دولت اللہ نے دی، ایمان کی حفاظت بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ اور یاد رکھیے ایمان وہی معتبر ہے جو ایمان بالغیب ہو۔ اللہ نے جو کہہ دیا، رسول اللہ نے جو کہہ دیا، ہمارے اپنے آنکھوں سے دیکھنے سے زیادہ ان باتوں پر یقین ہو۔ اللہ کے رسول نے فرما دیا مرنے کے بعد قبر ہے، وہاں کا سوال و جواب ہے، وہاں کا عذاب ہے، ثواب ہے، محشر میں کھڑا ہونا ہے، پھر اس کے بعد جنت ہے یا جہنم ہے۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہاں جنت کہاں جہنم، ظاہر سی بات ہے ایمان بالغیب، ہم نے نہیں دیکھا کہ جنت کیسی جگہ ہے، ہم نے نہیں دیکھا جہنم کیا ہے، ہم نے پل صراط نہیں دیکھا، محشر میں کیا ہوگا نہیں معلوم، لیکن اللہ کے رسول نے کہہ دیا مومن کا ایمان بالغیب پکا ہونا چاہیے۔ گناہ کرو گے سزا ملے گی، اگر توبہ نہیں کیا تو بچ نہیں پاؤ گے، ایمان بالغیب ہونا چاہیے۔ اللہ کے رسول نے کہہ دیا ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ ہم گناہ کر رہے ہیں، چھوٹتے چلے جا رہے ہیں، ہم حرام خوری کر رہے ہیں، دولت بڑھتی چلی جا رہی ہے، اس لیے آپ سوچ رہے ہیں کہ چھوٹ ملی، نہیں، اللہ کبھی کبھی ڈھیل دے کے دیکھتے ہیں۔ ان بطش ربک لشدید، اللہ جب پکڑیں گے کوئی بچا نہیں سکتا ہے، اور اللہ کے پکڑنے کے لیے کوئی بڑے تیاری کی ضرورت نہیں ہے۔ آنے واحد میں اللہ جب چاہیں، جہاں چاہیں، جیسے چاہیں، جس وقت چاہیں پکڑ سکتے ہیں۔ تو آدمی کو کیا کرنا چاہیے؟ تیاری کرنی چاہیے۔ بہرحال اللہ نے ایمان کی دولت دی ہے، اور ایمان معتبر وہی ہے جو ایمان بالغیب ہو۔ اسی لیے علماء نے مسئلہ لکھا ہے کہ کوئی کافر اگر مرنے کے وقت اگر ایمان قبول کرے، کوئی آدمی یا کوئی گناہ گار مرنے کے وقت توبہ کرے، معتبر نہیں ہے۔ مرنے کے وقت کا مطلب یہ ہے کہ ایک حالت باس ہوا کرتا ہے، ایک حالت یاس ہوا کرتا ہے۔ حالت یاس نا امیدی کی حالت، ایک آدمی بیمار پڑا ہوا ہے، نا امیدی ہو رہی ہے، ڈاکٹر بھی نا امیدی کا اظہار کر رہے ہیں، رشتہ دار دوست احباب نا امیدی اب بچنے والے نہیں ہیں، اس کو حالت نا امیدی کہتے ہیں۔ ایک حالت باس، پکڑ کی حالت، مرنے سے تھوڑی دیر پہلے، روح قبض ہونے سے پہلے فرشتے جب آتے ہیں نا، وہاں کے لوگوں کو وہ فرشتے نہیں دکھتے ہیں، لیکن جس کی روح قبض کرنی ہے فرشتے اس کو نظر آنے لگتے ہیں۔ اس کو حالت باس کہا جاتا ہے، یعنی حالت پکڑ، اب پکڑ میں آ گیا، وہ غیب مرنے والے پر منکشف ہو جاتا ہے، وہ فرشتے کو دیکھنے لگتا ہے، غیب کی چیزیں اسے نظر آتی ہیں، وہاں پر دوسرے لوگوں کو نظر نہیں آتی ہے۔ علماء نے لکھا ہے جب حالت غیب منکشف ہو جائے، کوئی آدمی اس وقت اگر توبہ کرنا چاہے، ہرگز توبہ قابل قبول نہیں ہے۔ حدیث میں آیا، صاف صاف آیا کہ تین ایسے اوقات ہیں جب آدمی توبہ کرنا چاہے یا ایمان لانا چاہے تو وہ معتبر نہیں ہے، اللہ اعتبار نہیں کریں گے۔ ایک، جب سورج مشرق کے بجائے مغرب سے نکلنے لگے، ابھی سورج کہاں سے نکل رہا ہے؟ مشرق سے نکل رہا ہے نا، ایک زمانہ آئے گا جب مغرب سے سورج طلوع ہوگا، یہ حدیث میں ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا جس دن مغرب سے سورج طلوع ہو جائے گا، کوئی آدمی لاکھ توبہ کرے ایمان لائے معتبر نہیں ہوگا۔
ایسے ہی جب حالت پکڑ ہو جائے، فرشتے آ جائیں روح قبض کرنے کے لیے اور اس کو فرشتے دکھنے لگیں، غیب ظاہر ہو جائے، ابھی مرا نہیں ہے لیکن فرشتے نظر آ رہے ہیں، حالت پکڑ اس کو کہتے ہیں، حالت باز۔ اب اگر وہ توبہ کر رہا ہے، اے اللہ توبہ توبہ، توبہ قابل قبول نہیں ہے چونکہ غیب منکشف ہو گیا۔ ایک آدمی غیب منکشف ہونے کے بعد ایمان لانا چاہتا ہے، معتبر نہیں ہے۔ فرعون جب آخری وقت میں ایمان لانا چاہ رہا تھا، فرشتے نظر آنے لگے کہ ایمان لے آئیں گے آپ، اس وقت کہتے ہیں جبریل امین نے وہ اٹھایا، کیچڑ اور سمندر کے منہ میں ٹھوسا۔ یہ اس وقت کا ایمان معتبر نہیں ہے۔ کوئی غیب دیکھ کر اگر چاہے تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ کون سا ایمان معتبر ہے؟ ایمان بالغیب، اللہ نے جو کہہ دیا سچ ہے، رسول اللہ نے جو کہہ دیا سچ ہے، ہوگا ضرور ہوگا۔ اور ایمان بڑی قیمتی چیز ہے، اور ایمان وہی معتبر ہے جو بغیر دیکھے ہوئے۔ وہ واقعہ بڑا مشہور ہے کہ ہارون رشید کے زمانے میں ایک صوفی تھے، ایک مجذوب تھے، اور عام طور سے ہوتا یہ ہے کہ جو اللہ والے ہوتے ہیں، جو دنیا سے ذرا دور ہوتے ہیں، دنیا کے لوگ ان کو بیوقوف سمجھتے ہیں، کوئی بیوقوف کہتا ہے، کوئی صوفی کہتا ہے، کوئی مولوی صاحب کہتا ہے، پتہ نہیں کیا کچھ کہتا ہے، بیوقوف ان کو کیا پتہ، نہ دنیا کمانا جانتے ہیں اور نہ دنیا کے بارے میں جانتے ہیں، خالی رات دن آخرت آخرت کی بات کرتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کو دنیا کیا بولتی ہے؟ کہتے ہیں مجنوں ہیں، دیوانہ ہے، صوفی ہے، کچھ نہ کچھ بول دیتے ہیں۔ تو بہلول دانا نام سنا ہوگا، ہارون رشید کے زمانے میں وہ ایک صاحب تھے، اللہ والے تھے، لیکن لوگ مجنوں کہتے تھے چونکہ وہ دین کی باتیں، آخرت کی باتیں لوگوں سے کرتے تھے، اس طرح کی باتیں ہوتی تھی۔ ایک مرتبہ ہارون رشید اپنے ملکہ کے ساتھ کہیں جا رہے ہیں، اور وہیں راستے میں بہلول دانا راستے سے ہٹ کے ریت پہ گھرودے بنا رہے ہیں، کچھ چھوٹے بڑے ہر سائز کے گھر بنا رہے ہیں۔ ہارون رشید نے دیکھا بہلول دانا ہے، وہ مجنوں سمجھتے تھے اور احترام بھی کرتے تھے، علماء کا بڑا احترام اکرام اعزاز کرتے تھے۔ تو ہارون رشید نے اتر کے سلام کیا اور بہلول دانا سے پوچھا، حضرت یہ کیا کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا گھر بنا رہا ہوں، مٹی کے گھرودے بنا رہے ہیں۔ کیا کریں گے آپ؟ کہا فروخت کریں گے، اور کیا؟ کون لے گا اس کو؟ کہا یہ جنت کے گھر ہیں، جو لے گا اس کو جنت میں گھر ملے گا۔ ہارون رشید نے سمجھا حضرت ہیں مجنوں ہیں، ایسے ہی جیسے بچے کا دماغ ہو جاتا ہے بوڑھے کا بھی ہو جاتا ہے۔ سلام کیا، مصافحہ کیا، چل گئے، آگے بڑھ گئے۔ پیچھے پیچھے ملکہ زبیدہ بھی آ رہی تھی، اس نے بھی دیکھا کہ بہلول دانا ہے، سلام کیا، پوچھا حضرت یہ کیا کر رہے ہیں؟ گھر بنا رہا ہوں۔ کس لیے؟ یہ جنت کے گھر ہیں، چھوٹے بڑے، بیچیں گے؟ ہاں بیچنے کے لیے ہے۔ کیا ریٹ ہے؟ بتایا، کسی کا 5 روپے، 2 روپے، 4 روپے، اس زمانے کی بات تھی۔ تو ملکہ زبیدہ نے کہا ٹھیک ہے، یہ سارے محل ہمارے لیے دے دیجئے۔ اپنے ملازم سے کہا پوری قیمت ادا کر دو، اور فوراً ان کے آدمی نے، سیکریٹری نے پوری قیمت ادا کر دی۔ بہلول دانا نے وہ قیمت لیا اور اسی وقت انہوں نے صدقہ کر دیا، غریبوں میں دے دیا، اپنے لیے نہیں رکھا۔ بہلول دانا نے غریبوں کو دے دیا، سارے گھر کو مٹا کے برابر کر دیے، آگے بڑھ گئے۔ ملکہ زبیدہ بھی آگے بڑھ گئی۔ رات کو جب سوئے تو ہارون رشید نے خواب دیکھا۔ خواب میں یہ دیکھا کہ ایک بڑا محل ہے، عالی شان محل ہے، بڑا خوبصورت محل ہے، بادشاہ ہے، محل میں رہتا ہے، لیکن ہم نے آج تک ایسا محل نہیں دیکھا۔ اندر داخل ہو کے دیکھا، بہترین گارڈن ہے، بہترین خوبصورت سرسبز و شادابی ہے، حسن و جمال کی ساری چیزیں وہاں موجود ہیں۔ اے اللہ، یہ کہاں آ گئے، کون ہے؟ خیر، وہاں سے کچھ لوگ تھے، پوچھا اس سے کہ بھئی یہ کس کا محل ہے؟ ان لوگوں نے کہا ہمیں پتہ نہیں کس کا محل ہے، البتہ محل کے دروازے پہ دیکھ لو، جس کا محل ہے اس کا نام لکھا ہوا ہے۔ ہارون رشید نے دیکھا نکل کے تو لکھا تھا یہ محل ملکہ زبیدہ کا ہے۔ اچھا، میری بیوی کا ہے، کب خریدا، کیا ہوا؟ ایک خواب میں سوچ رہا ہے۔ پھر پچھلے حصے میں جا کے دیکھا تو ایک اور بڑا عالیشان محل، پہلے محل کو بھول گیا، پہلے محل کے گارڈن کو بھول گیا، اور بہترین بڑا عالیشان۔ حیران، یہ کتنا محل ملکہ زبیدہ نے بنا رکھا ہے، لگتا ہے میرے خزانے سے پیسے اس نے چرائے ہیں اور اس سے محل کو خریدا ہے۔ خیر، یہ سوچتے سوچتے اس کی آنکھ کھل گئی۔ آنکھ کھلی، فوراً اس نے ملکہ کو اٹھایا، بھئی تمہارے محلات میں نے خواب میں دیکھے ہیں، تم نے کب خریدا، کیسے خریدا، کیا ہوا؟ ملکہ نے کہا مجھے نہیں معلوم، میں نے کوئی محل وال نہیں خریدا ہے۔ پھر بتایا بہلول دانا کا قصہ کہ بھئی آج اس طرح راستے میں ملے تھے۔ تو ہارون نے کہا مجھے بھی تو ملے تھے، میں نے سمجھا کہ مجنوں کی بات ہے، میں نے کوئی توجہ نہیں دی۔
ملکہ نے کہا میں نے خرید لیا تھا محل، ان کے جتنے محل تھے سب خرید لیا تھا، شاید وہی ہو۔ رات مشکل سے کٹی، دوسرے دن پھر ہارون رشید نکلے، ملکہ زبیدہ بھی ساتھ میں ہے کہ آج اگر بنا رہے ہوں گے گھر تو آج ہم خرید لیں گے۔ ہارون رشید نے کہا اتفاق کی بات کہ مجنو بہلول دانہ پھر وہاں گھرودے بنا رہے ہیں، گھر بنا رہے ہیں، جا کے پوچھا ہارون رشید نے گھر بیچیں گے؟ کہا ہاں بالکل بیچنے کے لیے بنا رہے ہیں، کتنی قیمت لیں گے؟ تو اس مجنو نے بہلول دانہ نے کہا 1 BHK مت بولو، صرف 1 روم کا گھر ملے گا، اس میں ٹوائلٹ نہیں ملے گا، کچن نہیں ملے گا، صرف 1 روم کا گھر ملے گا، اس کی قیمت تمہاری پوری سلطنت ہوگی۔ اب ہارون رشید کہنے لگا حضرت کیا راتوں رات کوئی حد ہے؟ کل آپ نے میری بیوی سے محلات بیچے ہیں، اتنے پیسے کو 5-10 روپے میں بیچا ہے، راتوں رات 1 BHK آپ کہہ رہے ہیں میری پوری سلطنت کی قیمت ہے۔ بہلول دانہ نے کہا یہ بھی کم ہے، اگر آج لے لو گے تو یہ ہے ورنہ ملنے والا نہیں ہے، اس لیے کہ جنت کا گھر ہے یہ۔ ظاہر بادشاہوں کو اپنی سلطنت پیاری ہوتی ہے، کہاں سے سلطنت وہ دیتا، اس نے گھر نہیں لیا۔ تو بزرگوں نے کہا مثال دے کر یہ مثال وہی ہے، ایمان وہ معتبر ہے جو بغیر دیکھے حاصل کیا جائے، بغیر دیکھے ہوئے اس پر یقین رکھا جائے۔ جنت نہیں دیکھا لیکن حق ہے، جہنم نہیں دیکھا لیکن حق ہے، گناہوں کی سزا ملے گی اگر ہم نے توبہ نہیں کیا، اس لیے ایمان بڑی معتبر چیز ہے۔ بہرحال میں اور حدیث میں ہے ایمان کے بعد ہی آخرت کی کامیابی، تو پکی بات ہے نا۔ حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ 70,000 انسانوں کو، 70,000 لوگوں کو بلا حساب کتاب جنت میں داخل کریں گے، اور وہ 70,000 جو ہوں گے ان میں سے ہر آدمی کے ساتھ 70,000 اور ہوگا۔ ایسے اتنے لوگوں کو اللہ بلا حساب و کتاب جنت میں داخل کرے گا، ہمیں بھی اللہ اس میں شامل فرمائے۔ یہ وہ لوگ ہوں گے جن کا ایمان بالغیب پکا ہوگا، شرک کسی حال میں بھی نہیں ہوگا۔ ایمان کو شرک سے ہر حال میں بچائیے، شرک سے آلودہ مت کیجئے، اپنے ایمان کے اندر کمزوری کمی مت لائیے۔ یہ بھی کر سکتے ہیں، وہ بھی کر سکتے ہیں، یہ بھی نفع دے سکتا ہے، وہ بھی نفع دے سکتا ہے، یہ ظاہر سی بات ہے، یہ ایمان کی کمزوری کی علامت ہے، جو ہوتا ہے اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے۔ تو بہرحال پہلی بات میں نے یہ عرض کیا تھا، حسن نیت، انسان کی نیت ایمان کے بعد سب سے بڑی چیز حسن نیت۔ آپ نماز پڑھو، آپ روزہ رکھو، آپ حج کرو، عمرہ کرو، زکوٰۃ دو، جو بھی عمل کرو چھوٹا یا بڑا، اگر نیت اچھی ہے تو اس کا اجر ملے گا، نیت بری ہے تو منہ پہ مار دیا جائے گا۔ چاہے لاکھوں کروڑوں خرچہ کر لو، چاہے سینکڑوں عمرہ اور حج کر لو، چاہے جو چاہے کرو، جتنی نمازیں پڑھ لو، اگر نیت میں کھوٹ ہے، نیت اگر غلط ہے تو وہ منہ پر مار دیا جائے گا۔ چھوٹا سا عمل اگر اخلاص کے ساتھ آدمی کرتا ہے، اللہ کی نگاہ میں بڑا اس کا اجر ہے، میں نے مثالوں سے سمجھایا تھا۔ اور آدمی کی نیت جب درست ہوتی ہے نا تو ہمارا یہ دین اتنا خوبصورت ہے نا کہ دنیا بھی دین بن جاتا ہے، کھانا پینا بھی عبادت بن جاتا ہے، بیوی سے ملنا بھی عبادت بن جاتا ہے، بیوی بچوں کے لیے روزی کمانا بھی عبادت بن جاتا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ نیت صحیح ہو اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہو۔ حسن نیت میں کہہ رہا تھا، ایمان کے بعد سب سے بڑی بات کیا ہے؟ حسن نیت۔ نیت آدمی کی صحیح ہونی چاہیے، چاہے وہ کوئی بھی کام کر رہا ہو، اداروں کی خدمت کر رہا ہو، مسجد کی خدمت کر رہا ہو، غریبوں کی خدمت کر رہا ہو، چاہے محتاجوں کو دے رہا ہو، جو بھی کر رہا ہو، نیت صحیح ہونی چاہیے۔ اور صحیح نیت کیا ہے؟ صرف اللہ کی رضا کے لیے کام کرنا چاہیے۔ بھئی ہمارا اللہ ہم سے راضی ہو جائے، دنیا کو دکھا کے کیا کرنے کا ہے؟ دنیا والے کیا دینے والے ہیں؟ چاہے پوری زندگی ختم کر دو، پورا مال خرچ کر دو، دنیا والے تو کچھ نہ کچھ نکتے نکالیں گے، کچھ نہ کچھ گالی تو بولیں گے نا۔ دنیا والوں سے کیا لینا ہے؟ اللہ کی رضا کے لیے ہر کام۔ اور آدمی جب اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہے تو کس طرح دنیا بھی دین بن جاتا ہے، میں ایک مثال سے سمجھاتا ہوں۔ یہ واقعہ ہے پانی پت کا، اور پانی پت میں جو ہے یہ جمنا ندی جو ہے نا، دلی ہو کر آتی ہے، آگے سے آتی ہے، پانی پت ہوتے ہوئے آتی ہے۔ تو اس زمانے میں، جس زمانے کا واقعہ ہے،
پانی پت کا وہ جمنا کا جو ندی تھا نا، یہ سردی کے زمانے میں خشک ہو جاتا یا بہت تھوڑا پانی رہتا، لوگ ایسے ہی اپنے پیجامے کو اوپر کر کے آرام سے پار کر جایا کرتے تھے۔ ہاں، گرمی کا زمانہ آتا تو اس میں ذرا پانی بڑھ جاتا، جب کشتیوں کے ذریعے لوگ پار ہوتے تھے اس زمانے میں۔ آج تو پل بنے ہوئے ہیں جگہ جگہ، اور بہت زیادہ جب پانی آ جاتا پھر کشتیاں بھی بند ہو جاتی، ادھر کے لوگ ادھر، ادھر کے لوگ ادھر، یہ ہوا کرتا تھا۔ تو اس زمانے کی بات ہے کہ پانی پت میں ندی کے جمنا کے ایک طرف ایک اللہ والے تھے اور دوسری طرف ایک اور اللہ والے تھے، اور دونوں اللہ والوں میں دوستی تھی، آپس میں بھائی چارگی تھی، آپس میں ایک دوسرے سے ملنا جلنا بھی ہوتا تھا، ہدایے بھی دیا کرتے تھے۔ ہدیہ دینا بھی سنت ہے، قبول کرنا بھی سنت ہے، دونوں اللہ والے تھے۔ تو کہتے ہیں کہ ایک دفعہ اس زمانے میں جب جمنا میں طغیانی آئی ہوئی تھی، اس زمانے میں ادھر کے پار کے جو اللہ والے تھے ان کا کوئی مرید آیا، تو انہوں نے اپنے مرید سے کہا کہ آج میرے گھر میں کچھ اچھا بنا ہے، بہت دنوں کے بعد بنا ہے، میں چاہتا ہوں کہ تھوڑا کھانا لے جا کر اس پار جو میرے دوست ہیں اللہ والے ان تک پہنچا دو۔ یہ انہوں نے کہا، مرید نے کہا اچھی بات ہے حضرت۔ انہوں نے فوراً کھانا دیا، لیکن سوچ میں پڑ گئے۔ انہوں نے کہا کہ حضرت جمنا میں تو طغیانی ہے، کشتی بھی نہیں ہے، ہم اس پار جائیں گے کیسے؟ تو حضرت نے کہا دریا کے کنارے جا کے کہنا، اے دریا میں نے سلام کہا ہے اور اس شخص نے کہا ہے اس پار جانے کے لیے راستہ دے دو جس نے کبھی کھانا نہیں کھایا، جس نے کبھی پانی نہیں پیا۔ مرید کہنے لگا زندہ کیسے تھے، خاموش رہ گیا وہ، چلو پہلے حضرت کا کام کر لیں اس کے بعد دیکھیں کیا ہوتا ہے۔ کھانا لے کے دریا کے کنارے گیا، جمنا میں طغیانی ہے، کشتی نہیں ہے۔ اس نے حضرت کا سلام کہا اور کہا حضرت نے کہا ہے کہ جس نے کبھی کھانا کبھی پانی کا استعمال نہیں کیا ان کی طرف سے پیغام ہے کہ مجھے اس پار جانے کے لیے راستہ دے دو۔ یہ جب کہا تو واقعی جمنا نے راستہ دے دیا، پانی دونوں طرف رک گیا، راستہ بن گیا، اور یہ مرید اس راستے سے گزر کے اس پار گیا۔ اس پار گیا تو وہ اللہ والے ملے، تحفہ پیش کیا، یہ کھانا بھیجا انہوں نے۔ ان بزرگ نے کہا بڑا شکر ہے اللہ کا، ایک ہفتے سے میں نے کھانا نہیں کھایا تھا، بڑے اچھے موقع پر میرے دوست نے تحفہ بھیجا ہے، چلو اللہ کا بڑا شکر ہے۔ پھر سوچا کہ یہ برتن واپس میں کیسے دینے جاؤں گا؟ اس مرید سے کہا تم ٹھہر جاؤ، میں کھانا کھا لیتا ہوں، تم لے کے چلے جانا۔ کہا ٹھیک ہے حضرت کھا لیجئے۔ حضرت نے سامنے ہی کھانا کھایا، پانی پیا، برتن صاف کر کے دے دیا کہ لے کے چلے جاؤ، جا کے میرا سلام کہہ دینا۔ اب اس مرید نے کہا حضرت جائیں گے کیسے ہم، یہ تو جمنا میں طغیانی ہے۔ تو حضرت نے پوچھا آئے تھے کیسے؟ کہ حضرت آ تو گئے تھے کہ حضرت نے کہا تھا کہ اس آدمی کی قسم جس نے کبھی کھانا نہیں پانی نہیں، اس کے کہنے پر تو جمنا نے راستہ دے دیا تھا۔ حضرت نے کہا تم جا کے دریا کو میرا سلام کہنا اور کہنا اس آدمی نے کہا ہے پار اتارنے کے لیے جس نے کبھی کھانا نہیں کھایا پانی نہیں پیا۔ تو اس نے سوچا میرے سامنے تو اتنا سارا کھایا انہوں نے اور کہہ رہے ہیں کبھی کھانا نہیں کھایا پانی نہیں پیا۔ خیر انہوں نے کہا پہلے چلے جاؤ اس کے بعد بات کریں گے۔ جا کے جمنا کو سلام کہا اور کہا اس آدمی نے کہا ہے راستہ دینے کے لیے جس نے کبھی کھایا نہیں پیا نہیں، راستہ دے دو۔ واقعی جمنا نے راستہ دے دیا، یہ اتر کے حضرت کے پاس پہنچ گیا، سلام کہا حضرت الحمدللہ آ تو گیا، لیکن میرے ذہن میں ایک اشکال ہے، آپ نے کہا کبھی کھانا نہیں کبھی پانی نہیں، اور آپ نے یقیناً ظاہر زندگی ہے تو کھانا پینا تو ہے، اور ان بزرگ نے تو سامنے ہی کھایا پیا اور کہا میں نے کبھی کھایا پیا نہیں، اور واقعی دریا نے راستہ بھی دے دیا۔ حضرت بات سمجھ میں نہیں آئی کیا راز ہے؟ تو حضرت نے کہا بھائی یہ راز کی بات ہے، بتانا تو نہیں چاہ رہا تھا، لیکن جب تم نے پوچھا ہے تمہارے دل میں ایک اشکال آ گیا ہے تو سنو۔ وجہ یہ ہے کہ آج تک اللہ کی قسم کبھی بھی میں نے میرے نفس کے لیے کھانا نہیں کھایا ہے، میں نے اس لیے کھانا کھایا ہے کہ رسول اللہ کا حکم ہے کہ بھوک لگی ہو حلال کھانا سامنے آ جائے، رسول اللہ کے اتباع میں طریقے کے مطابق کھانا کھا لو، اس لیے میں نے کھانا کھایا ہے اور میں نے اسی لیے پانی پیا ہے۔ تو ہے کھانا دنیا کا کام، پانی پینا دنیا کا کام، ہم سب کھاتے ہیں پیتے ہیں، لیکن وہی عمل یہ سوچ کے کریں ہم کہ اللہ کا حکم ہے، رسول اللہ کا حکم ہے، حلال کھانا سامنے آ جائے، زندگی بچانا ہے اور رسول اللہ کے سنت کے مطابق اگر کیا جائے وہ دنیا کا عمل بھی عبادت کا عمل بن جاتا ہے، کیونکہ مقصد اللہ کی رضا ہے۔ تو یہ علماء نے سمجھایا اصل میں، اور یہ بات ہم سب کے سمجھ میں آ جائے کہ اگر نیت صحیح ہو تو دنیا کا کام بھی بظاہر آخرت کا کام بن جاتا ہے۔
کھانا کھائے گا ہی، لیکن رسول اللہ کے سنت کے مطابق حلال کھانا آدمی کھاتا ہے، وہ بھی عبادت بن جایا کرتا ہے۔ بیوی سے ملنا ہے، ملے گا، لیکن سنت کے مطابق اللہ کی رضا کے لیے کام کرتا ہے، وہ بھی اس کے لیے عبادت بن جایا کرتا ہے۔ تو حسن نیت کو زندگی کا معمول بنائیے۔ زندگی کے ہر کام میں اللہ نے جہاں بھی کسی کام کا موقع دیا ہے، ہر کام میں آپ کو حسن نیت کو اپنانا چاہیے۔ ہماری نیت اچھی ہونی چاہیے، اخلاص ہونا چاہیے، اللہ کے رضا کے لیے ہونا چاہیے، دنیا کو دکھانے کے لیے نہیں، دنیا کو بتلانے کے لیے نہیں کہ دنیا جانے۔ اس لیے دوستوں اور بزرگوں، اس عمل سے پرہیز کریں۔ تو یہ بات کہ اللہ تعالیٰ نے ایمان کی دولت دی ہے، الحمدللہ، اس کی حفاظت کیجئے، شرک سے آلودہ نہ ہو۔ اور دوسری بات، اس کے بعد عمل کا مرحلہ ہے۔ ایمان کے بعد عمل ہے تو ہی اعتبار ہے نا۔ عمل، جو بھی عمل ہو، نماز ہو، روزہ ہو، حج ہو، زکوٰۃ ہو، غریبوں کی مدد کرنا ہو، حج عمرہ ہو، جو بھی کام کرے، چھوٹے سے چھوٹا کام کریں، اللہ کی رضا کے لیے کریں اور اللہ کو سامنے رکھ کے کریں، دنیا کو دکھانے کے لیے نہ کریں، دنیا کو بتانے کے لیے نہ کریں۔ تو ایک کام یہ کریں گے انشاءاللہ۔ اس کے بعد میں نے کہا تھا کہ وہ حضرت عارفی رحمۃ اللہ علیہ نے مولانا رفیع احمد عثمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو وہ نسخہ بتلایا تھا کہ جنت میں جانے کا آسان اور بہترین نسخہ۔ حسن نیت تو ہو گیا ہے، اب جو مجھے بات کرنی ہے، میں دیکھ رہا ہوں وقت بھی کم ہے، وہ بات میں پوری کرتا ہوں، پھر یہ بات آئندہ جمعہ انشاءاللہ عرض کروں گا۔ وہ گزشتہ جمعہ میں نے کہا تھا کہ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بچوں کو وصیت کی تھی نا جانے سے پہلے کہ 950 سال میری زندگی کا تجربہ، وہی کا تجربہ کہ 2 کام ہمیشہ کرتے رہنا اور 2 کام سے ہمیشہ بچتے رہنا۔ بچتے رہنے والا 2 کام میں نے بتایا تھا، یاد ہے آپ کو؟ یاد ہے آپ لوگوں کو؟ کن 2 کاموں سے بچنے کے لیے کہا تھا؟ نہیں یاد ہے؟ نہیں یاد ہے کسی کو؟ پتہ نہیں۔ گزشتہ جمعہ تو ایک صاحب نماز کے بعد نیچے آئے میرے پاس اور کہنے لگے آپ نے 2 بات بتایا تھا، 2 ابھی نہیں بتایا ہے، بتا دیجئے۔ میں نے ان سے کہا کہ وہیں بتاؤں گا۔ بہرحال آج پھر سن لیجئے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے انتقال سے پہلے اپنے تمام بچوں کو جمع کر کے وصیت فرمایا تھا کہ بیٹے 2 باتوں سے ہمیشہ بچتے رہنا، میری پوری زندگی کا خلاصہ، بڑی قیمتی بات، نبی کی زندگی کا خلاصہ میں نے بتایا تھا۔ ایک تو شرک سے بچنا، حضرت نوح علیہ السلام نے وصیت کیا تھا شرک سے ہر حال میں بچنا۔ اگر شرک ہے، کفر ہے تو جنت میں جانے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا ہے۔ ایک بات یہ کہا تھا۔ دوسری بات حضرت نوح علیہ السلام نے یہ کہا تھا کہ تکبر سے اپنے آپ کو ہمیشہ بچانا۔ کبر، بڑائی کسی بات پر ہو، مال پر ہو، عہدے پر ہو، حسن و جمال پر ہو، علم و کمال پر ہو، کسی بھی چیز پر اگر تکبر ہے تمہارے تباہی کا ذریعہ ہونے والا ہے۔ انسان کے اندر عاجزی ہونا چاہیے، انسان کے اندر تواضع ہونا چاہیے۔ اور علماء نے لکھا ہے تواضع کا اختیار کرنا فرض ہے، تواضع کا اختیار کرنا فرض ہے۔ تواضع کس چیز کا نام ہے؟ آدمی کے دل میں یہ ہونا چاہیے کہ اپنے سے بہتر دنیا کے ہر شخص کو سمجھے، سامنے والے کو سمجھے ہم سے یہ بہتر ہیں۔ شاہ عبد الرحیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ ہے، شاہ عبد الرحیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ ہے کہ ایک دفعہ بارش کے زمانے میں کھیتوں کی پگڈنڈیوں سے گزر رہے تھے، اور کھیتوں کی پگڈنڈی ایسی تھی کوئی ایک آدمی جا سکتا تھا، دونوں طرف پانی بھرا ہوا ہے، نیچے اترتے تو پھر وہ کپڑا گندا ہوتا، بھیگتا۔ حضرت جا رہے ہیں، ادھر سے کتا آ رہا ہے۔ اب حضرت ایک طرف کتا آ رہا ہے، حضرت جا رہے ہیں، کوئی ایک ہی آدمی گزر سکتا ہے، یا تو حضرت نیچے اتریں کتا گزر جائے، یا کتا نیچے اترے حضرت گزر جائیں۔ تھوڑی دیر دونوں سامنے کھڑے رہے، کیا کریں؟ حضرت کو نماز کے لیے جانا ہے، اترے تو کپڑا بھیگ جائے گا، پتہ نہیں کیسا پانی ہے، آلودہ ہو جائے گا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کتے کو زبان عطا فرمایا، حضرت ہی اتر گئے، کتا گزر گیا، اور اللہ نے زبان عطا فرمائی۔ اس نے کہا کہ آج اگر تم نہیں اترتے تو تمہارا دل تکبر سے آلودہ ہوتا ہے، میں بہتا تھا، اس کو اترنا چاہیے تھا۔
فرمایا کہ اللہ نے اس کے ذریعے ہمارے دل میں یہ بات آئی، انسان کو کسی مخلوق کو اپنے سے کمتر نہیں سمجھنا چاہیے۔ آج تو ہمارا معاملہ یہ ہے کہ اپنے سے سب کو کمتر ہم سمجھتے ہیں، جبکہ یہ لازم ہے کہ انسان اپنے آپ سے دوسرے کو بہتر سمجھے، یہ میرا بھائی یہ بہتر ہے، پتہ نہیں اس کا کون سا عمل اللہ کی نگاہ میں قابل قبول ہے۔ تو بہرحال تکبر سے حضرت نوح علیہ السلام نے کہا ہر حال میں اپنے آپ کو بچاؤ، اس لیے کہ تکبر کا ایک ذرہ بھی جس کے دل میں ہوگا وہ جنت میں نہیں جائے گا، یہ صاف صاف فائنل ہے۔ شرک جس کے دل میں ذرہ برابر بھی ہوگا وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ کافروں مشرکوں کے لیے اللہ نے جنت نہیں بنایا ہے، متکبروں کے لیے اللہ نے جنت نہیں بنایا ہے۔ تو یہ دو چیزیں انسان کو ہمیشہ اس سے بچنا چاہیے۔ اور دو کام حضرت نوح علیہ السلام نے کہا دو کام ہمیشہ کرنا چاہیے۔ وہ دو کام کون سا ہے؟ فرمایا کہ ایک تو ہے لا الہ الا اللہ، کثرت سے پڑھتے رہنا چاہیے، اور دوسرے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ بخاری شریف جو ہے نا اس کا آخری جملہ یہ ہے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ یہ حضرت نوح علیہ السلام نے کیا وصیت کیا؟ ان دو کاموں کو یعنی لا الہ الا اللہ کو کثرت سے پڑھتے رہنا چاہیے۔ اب ہم نے بھی کہا لیکن بہت سارے لوگوں نے سوچا ہوگا یہ کون سی بڑی بات ہے بھائی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے محسوس کیا کہ ان بچوں کو شاید یہ معمولی کام لگ رہا ہے، تو مثال دے کے حضرت نوح علیہ السلام نے سمجھایا۔ میں سمجھا رہا ہوں، توجہ ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کہا سنو، یہ لا الہ الا اللہ کا کلمہ اتنا وزنی کلمہ ہے کہ ساتوں زمین اور ساتوں آسمان، زمینیں ساتھ ہیں، زمین تو ہم نے دیکھا ہے، پوری دنیا نہیں دیکھا ہے لیکن زمین پہ ہیں، زمین کو دیکھا ہے، یہ ایک کوڑا ہے، 7 طبقات ایسے ہیں، اور آسمان کو تو ہم نے دیکھا بھی نہیں ہے، کتنا بڑا ہے، کتنا وسیع ہے، کتنے طبقات ہیں، 7 طبقات ہیں۔ اور حدیث میں آتا ہے ایک آسمان سے دوسرے آسمان پر کوئی جائے تو 500 سال کا فاصلہ ہے۔ جیسے زمین سے کوئی آسمان پر پہنچنا چاہے 500 سال کا فاصلہ ہے۔ اب تک کوئی آسمان پہ گیا نہیں، وہ چاند پہ گئے یا سورج پہ گئے ہیں، آسمان تو کہیں اور ہے۔ تو اتنے بڑے بڑے فاصلے ہیں، زمین اتنی بڑی، آسمان اتنا بڑا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کہا ساتوں زمین اور ساتوں آسمان کا ایک کڑا بنا لو، ایک کڑا سمجھو، ایک چیز بنا لو آپ، جیسے بنگڑی ہے، کوئی کڑا ہے، ساتوں زمین ساتوں آسمان کا ایک کڑا بنا لو، اور اس کڑے پر اگر لا الہ الا اللہ کو رکھا جائے، اللہ کی قسم اتنا وزنی یہ کلمہ ہے، ساتوں آسمان و زمین کا کڑا ٹوٹ کے بکھر جائے گا۔ اتنی بڑی طاقت اللہ نے اس میں رکھی ہے لا الہ الا اللہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے کہا اے اللہ ایک ایسا کلمہ بتائیے جو بہترین پاورفل ہو، ایسا کلمہ بتائیے۔ تو اللہ نے کہا لا الہ الا اللہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے اللہ تو آپ کے سارے بندے پڑھتے ہیں۔ فرمایا کہ ہاں موسیٰ سارے بندے پڑھتے ہیں، لیکن یہ سب سے پاورفل کلمہ ہے۔ اور یہ کتنا وزنی کلمہ ہے، قیامت کے دن جب ترازو میں رکھا جائے گا، جس نے اخلاص سے ایک بار کلمہ پڑھا ہوگا، میں نے گزشتہ جمعہ واقعہ سنا ہے نا، 99 دفتر گناہوں کے وہ اوپر ہو جائے گا، اور کلمہ اخلاص سے پڑھا ہوگا وہ پلڑا چھپ جائے گا۔ اخلاص شرط ہے، لیکن یاد رکھنا نیت کے ساتھ، صحت کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ۔ تو بہرحال لا الہ الا اللہ کثرت سے آدمی کو پڑھتے رہنا چاہیے۔ جب آدمی کثرت سے پڑھتا رہے گا تو موت کے وقت بھی کلمہ پڑھے گا، ہے نا۔ زندگی بھر کلمہ نہیں پڑھے گا تو موت کے وقت کہاں کلمہ اس کو یاد آئے گا۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے کہا کلمہ پڑھتے رہو۔ اور دوسری بات سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، کہتے ہیں یہ بڑا عظیم کلمہ ہے، اتنا عظیم کلمہ ہے، اس کلمے کے صدقے میں اللہ روح زمین اور آسمان میں جتنے مخلوقات ہیں ہر مخلوق کو اللہ رزق عطا فرماتا ہے۔ اتنا عظیم کلمہ ہے، تو جو آدمی اس کلمے کا صبح و شام ورد کرے گا کیا اللہ اس کو رزق نہیں عطا فرمائیں گے؟ تو رزق کی برکت کا بھی ذریعہ ہے، حفاظت کا بھی ذریعہ ہے، اور آخرت میں کامیابی کا بھی ذریعہ ہے۔ بظاہر سارے لوگ کہتے ہیں ٹھیک ہے، اسی لیے اللہ نے عام کیا ہے، پانی ہر ایک پیتا ہے، ہر ایک کی ضرورت ہے، اللہ نے عام کیا ہے۔
ہوا ہر ایک لیتا ہے، لیکن بہت ضروری ہے، اللہ نے عام کر دیا ہے۔ کلمہ ایسی ہر مومن پڑھتا ہے، اس کو معمولی مت سمجھے، بڑا اہم ترین۔ حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا بچوں کو لا الہ الا اللہ پڑھتے رہو، اتنا طاقتور ہے، ساتوں زمین آسمان کے اوپر رکھ دیا جائے تو ساتوں آسمان و زمین شک ہو کے ٹکڑے ہو کر بکھر جائیں گے۔ اللہ نے اتنا وزن رکھا ہے، اور یہ وزن کہاں نظر آئے گا؟ اخلاص کے ساتھ کہا جائے تو قیامت کے دن میزان پر جب رکھا جائے گا نا، اس وقت سمجھ میں آئے گا کتنا وزن ہے۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وہ 3 باتیں اور جو مجھے کہنی تھی، 4 باتوں میں سے ابھی 3 باتیں باقی ہیں، انشاءاللہ آئندہ جمعہ عرض کروں گا۔ وآخر